بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا یہ 21واں لیکچر ہے اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے عربی ادب اور اس کے جتنے بھی ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں ان کے بارے میں۔ آج جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ لٹریچر سے ہے، عربی لٹریچر سے زیادہ تر ایم سی کیوز جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں۔ کل ہم نے زیادہ تر جو ایم سی کیوز شامل کیے تھے وہ لغت الحدیث سے تھے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ ہے کہ من رائد فن المقامات فی الادب العربی، عربی ادب میں فن المقامات کا رائد کون ہے، مؤسس کون ہے؟ 4 آپشن ہیں: الحریری، الحمزانی، عبدالحمید الکاتب، ابن العمید۔ تو ان 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ سیکنڈ ہوگا، الحمزانی۔ بدیع الزمان حمزانی فن المقامات کا رائد ہے۔ یہ فن جو ہے مقامات، یہ جس نے ایجاد کیا اس کا نام بدیع الزمان حمزانی ہے۔ مقامات یہ وہ سٹوریز ہوتی ہیں جس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے، ہیرو کا رول ہوتا ہے، اور مقامات سے مراد کہ ایسی سٹوریز جو کہ ایک مقام پر، ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں وہ سنا دی جائے تو اس کو مقامات کہا جاتا ہے۔ تو ایسے جو سٹوریز لکھنے والے تھے یہ حمزانی تھے۔ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ کہ من ہوا رائد فن المقامات فی الادب العربی ہوا بدیع الزمان الحمزانی۔ اصل نام اس کا ابو الفضل اس کی کنیت ہے، اور احمد بن حسین اس کا اصل نام ہے۔ ہمدان ایک علاقہ ہے، ایران کا ایک شہر ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کو ہمدانی کہا جاتا ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ ہرات میں، افغانستان میں ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو مقامات ہے، جو بک انہوں نے تصنیف کی ہے، یہ فن جو ہے مقامات کا، اس میں جو سٹوریز ہیں کہ اے کلیکشن آف 52 ایپیسوڈک سٹوریز، کہ اس میں جو انہوں نے سٹوریز لکھی ہیں وہ ٹوٹل 52 ہیں، 52 سٹوریز انہوں نے لکھی ہیں۔ 2 کویشچن پوچھے جاتے ہیں، ایک تو ایف پی ایس سی میں جو کیا تھا اس میں بھی یہ چیز ایم سی کیوز آ چکا ہے کہ فن المقامات کے رائد کون ہے، یہ بھی پوچھا گیا ہے متعدد بار، اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو فن المقامات ہیں جو بدیع الزمان حمزانی نے لکھی تھی وہ کتنی ہیں، 52 ہیں، 50 ہیں، 51، 52، 53 یا 54، تو یہ 52 ہیں، کیا کلیکشن آف 52 ایپیسوڈک سٹوریز۔ تو بدیع الزمان اس کا لقب ہے، اور ابو الفضل اس کی کنیت، احمد بن حسین بن یحییٰ اس کا نام ہے، احمد بن حسین۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ من صاحب الرباعیات اللاتی غنتها ام کلثوم، من صاحب الرباعیات، رباعیات کے مصنف صاحب کون ہیں؟ وہ رباعیات اللاتی غنتها ام کلثوم، کہ جو رباعیات ام کلثوم نے ان کو گایا، ان کو، تو یہ ام کلثوم جو ہے یہ مصر کی ہیں شاید، جو بہت ہی مشہور جو یہ سنگر تھی، تو اس نے یہ رباعیات جو ہیں ان کو گایا تھا۔ اور یہ رباعیات پوچھا جا رہا ہے کہ من صاحب الرباعیات، رباعیات کا ہم نے رباعیات کا بتانا ہے، یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ الجامی ہے، الفردوسی، عمر الخیام ہے، السعدی۔
تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ عمر الخیام نے رباعیات تصنیف کی ہیں، اور یہ بیسیکلی جو لکھی گئی تھی یہ فارسی زبان میں تھی۔ رباعیات عمر خیام کے نام سے رباعیات مشہور ہیں، اور اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا عربی زبان میں، اور ان کو جو گایا تھا وہ اللہ کرنا تھا ام کلثوم، بہت بڑی سنگر تھیں یہ، اور انہوں نے ان رباعیات کو گایا تھا۔ تو عمر الخیام کی مشہور جو ہے یہ وہ صاحب ہیں رباعیات کے۔ رباعی جو ہے وہ 4 مصرع جو مصرع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم ہے، اور علم ریاضی اور جو موسیقی اور شاعری میں بہت بڑا نام ہے اس کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ عمر خیام جو ہے یہ فلسفے میں ابو علی سینا کا ہم اثر ہے، اور اس کی جو رباعیات ہیں زیادہ تر اہل ایران سے بڑھ کر اہل ایران، یہ بیسیکلی ایران سے ان کا تعلق تھا عمر خیام کا، اور نیشاپور ایران نیشاپور سے عمر خیام کا تعلق تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمر خیام کی جو رباعیات ہیں اس کو ایران والوں سے بھی بڑھ کر جو انگریز لوگ تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور اپنی زبان میں انگلش میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا، اور ادھر اس کی جو شاعری تھی رباعیات سے اس سے استفادہ کیا۔ سب سے پہلے اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ روسی زبان میں ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کیا اس کی رباعیات کا ترجمہ، پھر بعد میں انگلش میں ہوا۔ تو من صاحب الرباعیات التي غنتها ام کلثوم ہوا عمر الخیام ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم، ولد فی نیشابور بمدینہ ببلد ایران، ایران میں یہ پیدا ہوئے، اور شعر و سخن میں، علم حیات میں، میتھ ریاضی میں، تقویمی کیلنڈر جو ہے ان کا ایک وہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک شمسی کیلنڈر ہے، اسی تقویمی کیلنڈر سے شاید ان کا ایک ہے، وہ بھی عمر خیام کی ایجاد ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ کم یبلغ عدد اسماء الاسد فی اللغۃ العربیہ، اسماء الاسد فی اللغۃ العربیہ کہ شیر کے عربی زبان میں کتنے نام ہیں؟ 500، 1500، 2000 یا کہ 3000؟ تو عربی زبان میں جو اسد شیر کے جو نام ہیں وہ 1500 ہیں، اس لیے بھی اس زبان کو دیگر زبانوں پر فضیلت حاصل ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی زبان جس میں الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، معانی کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، وہ اتنی ہی زرخیز زبان ہوگی، اور وہ اتنی ہی سب سے وسیع زبان سمجھی جاتی ہے۔ اور عربی میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے شعر کے لیے 1500 نام ہیں، اسی طرح اونٹ کے تلوار کے لیے متعدد نام ہیں، اور انگلش میں یا دیگر زبانوں میں 1 یا 2 یا 3 نام ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی کیفیات بدل جائے تو ان عربی زبان کی یہ خاصیت ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے سیف تلوار کو کہتے ہیں، تو مطلقاً تلوار کوئی بھی ہوگی تو اس کو سیف کہتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہو کسی پر وار کرنے کے لیے، جب نیام سے جو باہر نکالتا ہے میان سے، تو اس کو کہا جاتا ہے صارم۔ جو لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے جو تلوار اٹھا لی جاتی ہے حملہ کرنے کے لیے، اس کو صارم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بارش ہے تو بارش کو مطرن کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے علاوہ جب جو تیز موسلا دار بارش ہو، تیز بارش ہوتی ہے، اس کو صیبن کہتے ہیں، او کصیب من السماء۔ تو اس طرح عربی زبان، کوئی بھی زبان لینگویج جس میں الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، معانی زیادہ ہوں گے، وہ اتنی ہی زرخیز اور فصیح زبان سمجھی جاتی ہے۔ تو
عربی زبان میں شعر کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں وہ 1500 ہیں۔ حیدر بھی استعمال ہوتا ہے، عباس بھی شعر کو، اور حیدر، اسد، تو یہ ان کی کیفیات کے حساب سے ان کے نام ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 4 ہے کہ ما ذا تعنی کلمۃ القاموس فی اللغۃ العربیہ، کہ کلمۃ القاموس، قاموس کا عربی زبان میں قاموس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اصل اس کا جو عربی زبان میں معنی ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ البحر الواسع، وسیع سمندر۔ تو قاموس ڈکشنری کو کہتے ہیں، تو ڈکشنری میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ الفاظ کا جو ہے وہ ایک ذخیرہ ہوتا ہے، بہت زیادہ الفاظ کے معانی لکھے ہوتے ہیں، تو اس لیے قاموس کو عربی زبان میں البحر الواسع، اس کا معنی جو ہے قاموس کا وہ ہے البحر الواسع۔ ڈکشنری کو انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں، عربی میں اس کو معجم اور قاموس بھی کہا جاتا ہے، اور لغات جیسے فروز اللغات، اردو میں لغات بھی کہا جاتا ہے، قاموس بھی کہا جاتا ہے، القاموس الجدید۔ تو قاموس کا عربی زبان میں معنی البحر الواسع، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 5 ہے کہ کم یبلغ عدد مسرحیات ولیم شیکسپیئر، ولیم شیکسپیئر کے جو مسرحیات ڈرامے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ سیکنڈ ہے کہ 37 مسرحیات، کس کے 37 جو ڈرامے، ان کی ڈرامے جو اس نے ولیم شیکسپیئر نے لکھے ہیں ان کی تعداد 37 ہے۔ یہ انگلش لٹریچر کا ہے ویسے تو MCQs، لیکن جس جگہ یہ مسرحیات کا ذکر آیا ہے تو ان کی تعداد 37 ہے ولیم شیکسپیئر کے ڈراموں کی۔ جو مسرحیہ عربی میں ڈرامے کو کہتے ہیں، اور مسرحیات اس کی جمع ہے۔ تو عربی ادب میں جو سب سے پہلا ڈرامہ لکھا گیا تھا وہ البخیل تھا، اس کا MCQs پہلے ہم ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں جو عربی ادب میں جو سب سے پہلا ڈرامہ لکھا گیا وہ البخیل تھا۔ اور ولیم شیکسپیئر کا ہی وہ زمانہ ہے جس کو انگریزی زبان کا سنہری دور کہا جاتا ہے، انگریزی لٹریچر کا، انگلش لٹریچر کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹائم آف پیریڈ ہے جو وہ بھی ولیم شیکسپیئر کا ہے، اور اسی طرح عربی ادب میں جو عربی ادب کا جو سنہری دور ہے وہ عصر العباسی ہے۔ عصر العباسی کے اس میں شعراء بھی بہت سے زیادہ تھے، انہوں نے شاعری کی، اور اس کے علاوہ ادبا بہت سی کتابیں لکھی گئیں، تو اس لیے عربی ادب میں عربی ادب کا جو سنہری دور ہے وہ عصر العباسی ہے، اور انگلش لٹریچر کا جو سنہری دور ہے وہ ولیم شیکسپیئر کا زمانہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 6 ہے کہ من ہوا شاعر الدولہ الامویہ، اموی سلطنت کا شاعر کون تھا؟ الفرزدق، الحطیہ، جریر یا کہ اختل؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا 4 کہ اختل، کہ اختل ہوا شاعر الدولۃ الامویہ۔ اب جریر کا تعلق بھی جو ہے وہ بھی بنو امیہ کے زمانے عصر الاموی سے ہے، فرزدق کا بھی عصر الاموی سے ہے، لیکن اختل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اختل جو ہے ان کا جو سرکاری یا کہہ لیں کہ درباری ان کا شاعر تھا، ان کے دربار سے منسلک تھا، اور اس کا جو قبیلہ تھا اختل کا وہ تغلب، بنو تغلب سے اس کا تعلق تھا، اور مسیحی قبیلہ تھا، یہ مسیح تھا، کرسچین تھا اختل۔ اصل نام اس کا جو ہے وہ غیاث بن غوث، اس کی حالات زندگی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اصل نام اس کا غیاث بن غوث تغلبی ہے، اور اختل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کلام جو ہے وہ فاسد تھا، یا کہہ لیں کہ بوسیدہ بےہودہ گفتگو کرتا تھا، اس لیے اس کو اختل کہا جاتا تھا۔
اور اختل جو ہے وہ کہا جاتا ہے وَهُوَ الْكَلَامُ الْفَاسِدُ الْمُضْطَرِبُ، کہ جو کلام جو ہے فاسد ہو، بیہودہ ہو اور مضطرب ہو، اس کو اختل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک معنی اور بھی ہے اختل کا کہ جس کے کان جو ہیں وہ لمبے ہوں، وَطَوِيلُ الْأُذُنَيْنِ، کہ جس کے کان جو ہیں دونوں وہ بڑے ہوں، لمبے ہوں، تو اس کو بھی اختل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا دربار سے منسلک رہا، اس لیے اور شام سے جب ان کی بنو امیہ کی حکومت تھی تو اختل ان کے ساتھ منسلک رہا، اس لیے من ہوا شاعر الدولہ الامویہ، تو پھر اختل اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ اصل نام اس کا غیاث بن غوث ہے۔ اور اگر ویسے پوچھا جائے اوور آل ایک ایم سی کیوز یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون سے 3 شعراء کا تعلق جو ہے وہ عصر الاموی سے ہے، وہاں یہ تینوں کا ذکر کر دیتے ہیں، فرزدق، جریر اور اختل، ان تینوں کا ایک لائن میں دے دیتے ہیں، فرسٹ پوائنٹ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ابو تمام اور اس کے بعد جو ابو العطاہیہ ہے، ابو العلا المعری ہے، جو ان تینوں کا ایک پوائنٹ بنا دیتے، تو اس لیے الگ الگ ہر ایک کو، تو اگر تینوں کا اکٹھا نام آئے ایک ہی پوائنٹ میں، فرزدق، جریر اور اختل، تو ان تینوں کا تعلق درست ہوگا۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ من هو شاعر الدولۃ الامویہ، تو پھر اختل اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 7 ہے کہ من الشاعر الذی مہد لقیام الدولۃ پاکستان، کون سا ایسا شاعر ہے جس نے قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کی، یا پہلا تاثر جو ہے وہ پیش کیا لقیام دولت پاکستان۔ تمہیداً کہا جاتا ہے کسی کو مہادہ والنا، کسی چیز کا جو کنسیپٹ سب سے پہلے جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کا کنسیپٹ دیا تھا پاکستان کے اپنے خطبہ اعلیٰ عباد میں، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ العلامہ محمد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ نے سب سے پہلے پاکستان بنانے کا جو ہے وہ تجویز پیش کی تھی اپنے خطبہ اعلیٰ عباد میں 1930 کا، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ 2019 کے پیپر میں یہ پوچھا گیا تھا ایم سی کیو سے، تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 8 ہے کہ من هو الشاعر الملقب بالاختل الصغیر، کون سا ایسا شاعر ہے جو کہ اختل الصغیر کے نام سے مشہور ہے؟ حافظ ابراہیم، بشارہ الخوری، البختری یا کہ ابو تمام؟ تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ بشارہ الخوری۔ اس کا تعلق جو ہے اس کو اختل الصغیر کہا جاتا ہے۔ اس کو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اختل الصغیر کہ وسبب تسمیہ بالاختل الصغیر اقتداء بالشاعر الاموی، کہ اس نے اختل جس کا ہم پہلے ذکر کیا ہے ہم نے کویسچن نمبر 8 میں، اس کی ابتدا میں اپنی شاعری کی، اور اس کا تعلق جو ہے اس شاعر کا یہ لبنان سے تھا، لبنان کا شاعر ہے، تو اختل الصغیر بشارہ الخوری کا یہ لقب ہے۔ اس کے جو دو مشہور دیوان ہیں شاعری کے، اس میں دیوان شعر الاختل الصغیر اسی نام سے مشہور ہے کہ دیوان ہے شعر الاختل الصغیر، کیوں اس کا لقب تھا تو اس لیے اس نے اپنے نام سے ہی اس کا دیوان جو شائع کروایا کہ دیوان شعر بالاختل الصغیر، اور دیوان الحوا والشبا، اس کو شاعر الحب والہوا بھی کہا جاتا ہے، اور وشاعر صبا والجمال، اس کے 2 القاب اور بھی ہیں کہ شاعر الحب والہوا اور شاعر الصبا والجمال اختل الصغیر کی، اور لبنانی شاعر ہے۔ اور اختل الصغیر اگر پوچھا جائے کہ کس کا لقب ہے کس شاعر کا، تو یہ بشارہ الخوری کا ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی شاعری میں اختل کبیر کی جو ہے وہ ابتدا کی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 9 ہے کہ من اہم اعضاء جمعیت الرابطہ الکالمیہ، الرابطہ الکالمیہ جمعیہ
یہ جو تنظیم تھی الرابطہ الکلامیہ من اہم اعضاء، اس کے کارکنان میں سے جو رکن تھے ان میں سے کون ہے؟ یہ 4 آپشن میں سے کس کا تعلق جو ہے وہ جمعیت الرابطہ الکلامیہ سے ہے؟ بشارہ القوری ہیں، ایلیا ابو ماضی، حافظ ابراہیم، رفاع الطحاوی۔ تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ ایلیا ابو ماضی کا تعلق جو ہے وہ یہ تنظیم جو تھی جمعیت الرابطہ الکلامیہ اس کے رکن تھے۔ یہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جبران خلیل جبران نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور امریکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی 1920 میں۔ ایلیا ابو ماضی، جبران خلیل جبران اور دیگر لوگ جو ہیں اس میں شامل تھے۔ تو ایلیا ابو ماضی کا جو تعلق ہے وہ بھی جمعیت الرابطہ الکلامیہ کے ایک اہم رکن تھے۔ کویسچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس کہ من ہی الشاعرہ صاحبۃ لقبت شاعرۃ الطبیعہ، کون سی شاعرہ ہیں جن کا لقب جو ہے وہ شاعرۃ الطبیعہ ہے؟ شاعرۃ الطبیعہ کے نام سے مشہور ہیں، فطرت کی شاعری کو کرنے میں مشہور ہیں۔ 4 آپشن ہیں ادھر، بنت الشاطی ہے، عائشہ تیموریہ ہے، سلمہ ملائکہ ہے۔ تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ عائشہ تیموریہ یا شاعرۃ مصریہ، یہ مصر کی شاعرہ ہیں، مصر سے ان کا تعلق ہے عائشہ تیموریہ کا۔ آپ صاحب کیا ہوا؟ یہ کیا اوپن کر دیا؟ ایک منٹ، فائل دوسری کر رہا ہوں، پکچر شو نہیں ہو رہی دوسری۔ دیکھنے نہیں ہوتی، میں ادھر سے کروا دیتا۔ کوئی نہیں، کروا رہا ہوں میں شو، 1 منٹ ہو جاتی ہے دوسری۔ نے یہ مسرحیہ ڈرامہ تصنیف کیا یا تالی الشجرہ، اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور مشہور ڈرامہ ہے اہل الکہف۔ وہ بھی 2 MCQs اس کے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، ایک یا تالی الشجرہ اور دوسرا اہل الکہف کے نام سے، غار والے۔ تو وہ بھی اس کا توفیق الحکیم کا ہے، ادیب عربی معاصر مصری، مصر کا اور عربی معاصر جدید دور کا یہ ادیب ہے توفیق الحکیم۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ من صاحب لقب الشیخ الرئیس، الشیخ الرئیس کس کا لقب ہے؟ کون سی شخصیت ہے جس کا یہ لقب ہے؟ فخر الدین رازی، ابو بکر رازی، ابن سینا، ابن الحیثم۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہوگا ابن سینا، ابو علی سینا بھی کہتے ہیں اور ابن سینا، دونوں طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ شیخ الرئیس کے جو جتنے بھی شیوخ یا شیخ ہیں ان کا بھی رئیس ہے، چیف ہے ان کا، تو یہ ابن سینا کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ آپ کی مشہور کتابیں ہیں القانون فی الطب اور الشفاء، یہ 2 کتابیں آپ کی بہت مشہور ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یورپ میں 1000 سال تک جو ہے وہ 100 سال اور اس سے بھی زیادہ، تقریباً کو 5-7 صدیوں تک جو ہے یہ یورپ کی جو یونیورسٹیز تھیں وہاں اس کی کتاب جو ہیں القانون فی الطب اور دوسری الشفاء جو ہے وہ ایز اے سلیبس کے طور پر میڈیکل
میں وہ پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ ابو علی سینا کا اصل نام جو ہے وہ حسین بن عبداللہ ہے، اور دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ابن سینا کا۔ اور ہارون رشید کے دور میں، عصر العباسی میں ہارون رشید کے دور میں فارس ایران میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 21 سال کی عمر میں انہوں نے سب سے پہلی اپنی کتاب جو ہے وہ تصنیف کی تھی، اور 200 سے زائد جو 261 ان کی کتابیں جو ہیں وہ ان کے حوالہ جات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ کتابیں لکھی تھیں لیکن وہ زمانے کے ہاتھوں محفوظ نہ رہ سکیں، تو 261 جو کتابیں ہیں ان کا مواد یا ان کا جو بھی کتابیں ہیں وہ ساری ملتی ہیں۔ اس میں جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ ایک یہ ہے کہ شیخ الرئیس یہ ابن سینا کا لقب ہے، اصل نام ان کا حسین بن عبداللہ ہے، اور 2 کتابیں ان کی مشہور ہیں، القانون فی الطب اور الشفا۔ پی پی ایس سی کے جو جنرل ایم سی کیوز ہوتے ہیں جی کے، جو اس میں یہ چیزیں جو اس طرح کے جو ایم سی کیوز ہیں یہ تقریباً پوچھا گیا ہے، کافی دفعہ یہ ایم سی کیوز پوچھا گیا ہے کہ القانون فی الطب یہ کس نے تصنیف کی ہے، یا کہ الشفا ان کی کتاب کا لازمی طور پر وہ جی کے جنرل نالج کا پورشن ہوتا ہے، اس میں تقریباً جو ہے یہ ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے من رائد القصہ القصیرہ فی الادب العالمی فی العصر الحدیث۔ من رائد القصہ القصیرہ who is the founder of short stories فی الادب العالمی فی العصر الحدیث۔ موجودہ دور میں عالم دنیا میں جو عربی اس کا ورلڈ ہے لٹریچر کی دنیا میں القصہ القصیرہ جو شارٹ سٹوری لکھنے والا فاؤنڈر اس کا رائد کون ہے؟ 4 آپشن ہیں، طه حسین ہے، شکوف ہے، شیکسپیئر ہے، محمود تیمور ہے۔ تو اس میں سیکنڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ ایشاکوف اس کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کا ہے لفظ جو پڑھتے ہیں انٹن چیکوف، انگلش میں اس کو انٹن چیکوف، یہ روس سے اس کا تعلق تھا، اور 1860 میں یہ تقریباً پیدا ہوا رشیا روس میں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 15 ہے کہ اذا کان الفعل معتلا بحرف واحد یسمى، کہ جب کوئی فعل معتلا وہ فعل معتل ہو بحرف واحد، اس میں ایک حرف جو ہے وہ اذا کان الفعل معتلا بحرف واحد، کہ جب کوئی فعل معتل ہو ایک حرف کی وجہ سے، بحرف واحد ایک حرف کی وجہ سے، یسمى اسے کہا جاتا ہے محموز، مضاعف، لفیف یا کہ ناقص۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ناقص، 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جب بھی اگر کوئی فعل ثلاثی مجرد کا فعل ہے 3 حرفی کلمہ، تو اگر وہ ایک حرف اس کا معتل ہو، حروف علت ہو، الف واو یا کوئی بھی ایک حرف اس میں آ جائے تو پھر وہ ناقص کہلائے گا۔ یہ ناقص جو ہے یہ اس کی اقسام میں سے ہے۔ محموز بھی نہیں ہوگا، محموز کہتے ہیں حمزہ والا جو حرف ہوگا وہ ایک حرف حمزہ کا آ جائے، مضاعف جس میں 2 حروف ایک جیسے آ جائیں، اور لفیف جو ہے یہ وہ لفیف مفروغ اور لفیف مقرون۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ناقص، 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ اختر مما یلی مثالا للمعتل، کہ درجہ ذیل جو ذیل میں دیے گئے ہیں آپشن، اس میں سے کہتے ہیں کہ معتل جو علت والے ہے فعل ہے اس کا ہم نے چوز کرنا ہے کہ کون سا ہے، واجدہ، ذہبہ، ناصرہ یا کہ شدہ۔ تو اس میں فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ واجدہ۔ واو جو ہے یہ حروف علت ہے، تو اس لیے واجدہ جو ہے یہ فعل معتل ہوگا، واجدہ واو حرف علت ہے، تو واجدہ۔ اس کے بعد ذہبہ، اس میں کوئی بھی حرف علت نہیں، ناصرہ میں بھی اور شدہ میں بھی کوئی نہیں، تو
تو واجدہ اس میں جو ہوگا یہ کریکٹ آپشن ہوگا. معطل کی مثال جو ہے یہ واجدہ ہے. اس کے بعد ہے کہ للفعل المعطل انواع منہا، کہ جو فعل معطل ہے للفعل المعطل انواع منہا، کہ فعل جو معطل ہوگا جو اس کی کتنی انواع ہیں. انواع منہا، ان میں سے کون کون سی اس کی انواع ہیں، قسم ہے. المثال ہے، اس کے بعد ناقص ہے، لفیف مفروق ہے. کلھا صحیح، تو ان تینوں کا تعلق جو ہے یہ فعل معطل سے ہے. مثال، ناقص اور لفیف مفروق، ان سب کا تعلق جو ہے یہ فعل معطل سے ہے، اس لیے اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. اگر پہلا حرف جو ہے وہ معطل ہوگا تو مثال کہلائے گا. اس کے بعد اجوف، اگر درمیان والا حرف معطل ہوگا تو اجوف کہلائے گا. اگر لاسٹ والا ہوگا تو پھر وہ ناقص کہلائے گا. اور اگر پہلا اور تیسرا حرف وہ ہوگا معطل ہوگا، علت والا ہوگا، تو وہ لفیف مفروق کہلائے گا. اور اسی طرح اگر پہلے دو یا لاسٹ والے دو اگر وہ سیم ہوں گے، حروف علت ہوں گے، تو پھر وہ لفیف مقرون کہلائیں گے. تو اس کی ٹوٹل جو ہے وہ پھر 5 اقسام ہوں گی. آگے یہ لکھی ہوئی ہیں کہ للفعل المعطل انواع، کہ فعل کی کتنی معطل جو ہے فعل اس کی کتنی انواع ہوتی ہیں، کتنی اقسام ہیں. تو یہ غلطی سے 6 پہ لگا ہوا ہے کریکٹ، یہ اس کی اصل ہے 5 انواع، اس کی 5 اقسام ہوتی ہیں. پہلی اس کی فعل المعطل کی مثال اجوف، ناقص، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. تو 5 اقسام ہوگی. 5 یہ آپ کریکٹ کیجیے گا. تیسرا یہ جو ہے غلطی سے اس پہ ٹک ہوا ہے 6 پہ. اس کے بعد ہے الفعل الذی کان احد حروفہ الاصلیہ حمزہ، کہ ایسا فعل جس میں ایک حرف جو ہے اصلیہ حمزہ، کہ اس کے جو اصلی حروف ہیں اس میں ایک حرف جو ہے وہ حمزہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاعف، محموز، سالم یا کہ صحیح. تو اس کو کہتے ہیں محموز. ایسا فعل جس میں ایک حرف جو ہے وہ حروف الاصلیہ میں سے ایک حرف جو ہے وہ حمزہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں. جیسے جاء، تو اس میں لاسٹ پہ حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے یہ ہوگا محموز کہلائے گا. اس کے بعد ہے کہ ینقسم الفعل من حیث زمان الہ، کہ فعل کو زمانے کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. 3 اقسام، 4 اقسام، 5 اقسام یا کہ 6. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا 3 اقسام، کی 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ینقسم الفعل من حیث زمان الہ 3 اقسام. تو 3rd آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. جی.